آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں میں مصروف تھے، اپنے مال مویشیوں کو سنبھالنے میں مصروف تھے، آپ یہ بتائیں کہ اللہ اگر چاہتے تمہیں نقصان پہنچانے کا تو کیا تمہارا گھر رہنا تمہیں بچا سکتا تھا، تمہارے مال کو بچا سکتا تھا؟ اور اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تم جہاں کہیں بھی زمین کے کونے پر ہو، کیا کوئی ذات اس نفع کو دور کر سکتی تم سے؟ یہ ان کی بات اور ان کے بہانے کے مطابق ان کو جواب دیا کہ آپ اپنے بہانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو آپ نے بہانہ لگایا ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو کفار ہیں، اللہ کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی طاقت کو مانتا ہے، تو یہ بہانہ بھی آپ کا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ چاہتے نفع نقصان تو آپ کسی بھی طریقے سے نہیں بچ سکتے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ اے میرے حبیب، ان قریب آپ سے جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے عمرے پر جانے کے لیے، وہ آپ سے یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال کو، مویشیوں کو سنبھالنے میں مصروف تھے۔ آپ ہمارے لیے فاستغفر لنا، اللہ سے بخشش طلب کریں۔ یہ صورت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے صلح حدیبیہ سے عمرے کے بغیر، اور یہ بات کب ہونی ہے؟ جب وہاں جانا ہے، یعنی اللہ نے آنے والی بات پہلے ہی اللہ کے رسول کو آگاہ فرما دیا کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے اس طرح کے عذر لے کر آئیں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے رسول نے جب عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا تو ارد گرد کے لوگوں کو، دیہات میں رہنے والوں کو، وہاں کے مقامی لوگوں کو، آس پاس کے علاقے میں جتنے لوگ تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو سب کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ صحیح طریقے سے عمرہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کیا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ تعداد زیادہ ہوگی تو حملہ کرنے والے بھی ڈریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دیہات میں جو ارد گرد کے لوگ تھے یہ منافق تو نہیں تھے، لیکن ابھی نیا نیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ابھی وہ ایمان کی مضبوطی دلوں میں نہیں آئی تھی، تو اس لیے ان کو یہ تھا، ابھی جو اللہ کے رسول کے معجزات تھے یا اللہ کے رسول کی جو شان و شوکت تھی اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے تھے، اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں کر رہے، یہ وہاں جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، اس لیے انہوں نے ساتھ جانے سے جو نا پیچھے رہے۔ اور یہ بہانہ جب ان کو پتا چلا کہ اب وہ واپس آ رہے ہیں، اب وہ بہانہ سوچنا شروع ہو گئے کہ اب کس طرح جان چھڑائیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آگاہ کر دیا کہ آپ نے جب وہاں جانا ہے تو انہوں نے آپ کے سامنے یہ عذر پیش کرنے ہیں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر ہے وہ زبانوں پر لے کر نہیں آئیں گے، دلوں میں بات اور تھی، دلوں میں بات ہے وہ آگے اللہ فرمائیں گے وہ کیا تھی۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، جو دل میں بات تھی اس کا تذکرہ اگلی آیت میں، لیکن جو انہوں نے بات کی اس کے مطابق بھی ان کو جواب دیا۔ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں میں مصروف تھے، اپنے مال مویشیوں کو سنبھالنے میں مصروف تھے، آپ یہ بتائیں کہ اللہ اگر چاہتے تمہیں نقصان پہنچانے کا تو کیا تمہارا گھر رہنا تمہیں بچا سکتا تھا، تمہارے مال کو بچا سکتا تھا؟ اور اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تم جہاں کہیں بھی زمین کے کونے پر ہو، کیا کوئی ذات اس نفع کو دور کر سکتی تم سے؟ یہ ان کی بات اور ان کے بہانے کے مطابق ان کو جواب دیا کہ آپ اپنے بہانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو آپ نے بہانہ لگایا ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو کفار ہیں، اللہ کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی طاقت کو مانتا ہے، تو یہ بہانہ بھی آپ کا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ چاہتے نفع نقصان تو آپ کسی بھی طریقے سے نہیں بچ سکتے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والے۔ اب اصل بات جو دل میں تھی، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، تم اس لیے نہیں گئے کہ تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول اور ایمان والے اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، تو جو ساتھ جائے گا وہ بھی واپس نہیں آئے گا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ
اور اس چیز کو تمہارے دلوں کے اندر جو نا بڑا مزین اور خوبصورت بنا دیا گیا، یعنی تمہیں نہ جانے کا کوئی دکھ بھی نہیں تھا، تو نا دکھ ہونا وہ بھی نہیں تھا، تم یہی سمجھتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ ہم نے بہت اچھا کیا کہ ہم ساتھ نہیں گئے، اور تم برے گمان کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم خود ہی ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ ہے اللہ پر ایمان نہ ہونے کی بات، تو جو ایسا کرتا ہے فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اللہ نے اس کے لیے بھڑکتی آگ کو، عذاب کو تیار کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یغفر لمن یشاء، ہاں جو بھی گناہ ہو گیا اب اللہ اس کے بعد جس کو بھی چاہتے معاف بھی فرما دیتے ہیں، یعنی یہ ایک رستہ بتا دیا کہ اب اللہ سے توبہ کریں، ویعذب من یشاء، اس کی مرضی بنا معاف کریں، لیکن ساتھ کہا وکان اللہ غفور الرحیم، اگر اللہ طاقت کے مالک ہیں تو اللہ بخشتے بھی ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس لیے آپ اس سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف فرما